بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم و صرف اخیرین کا فائدہ اولیٰ پڑھیں گے۔ شروع میں ہم نے جو اقسام ہیں صحیح، محموز، معطل، مضاف اسے پڑھ لیا۔ اب آگے کچھ فوائد بیان کیے گئے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا فائدہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس پہلے فائدے کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو حروف علت کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا پھر الف اور حمزہ میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ حروف علت ہیں۔ حروف علت پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم علم و صرف اولین میں پڑھ چکے ہیں۔ حروف علت کے نام سے تیسرا یا چوتھا سبق پہلے سے ہی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس کتاب میں حروف علت کا جو ذکر آیا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا حروف علت کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ جتنی بھی الف با تا سا حروف تہجی ہیں، ان میں سے 3 حروف ہیں جن حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے: واو، الف، یا۔ یاد رکھنے کے لیے آپ وائے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ واو، الف، یا یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ علت کا معنی ہوتا ہے بیمار، یعنی یہ حروف بیمار ہوتے ہیں، اور باقی جو ساری الف با تا سا ہے ان کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ یعنی باقی جو حروف تہجی ہیں وہ صحیح ہیں، تندرست ہیں، اور واو، الف، یا یہ بیمار حروف ہیں، ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ اور یہ کلام کے اندر اکثر غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے کاوالا، اب یہاں پر واو جو ہے غائب ہو جائے گا، یہ الف میں بدل جائے گا اور لفظ بنے گا کالا۔ اب آپ کو یہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آگے قواعد انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ واو الف میں کیسے بدل گیا ہے۔ لیکن آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو واو ہے یہ کلام سے غائب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ بیمار حروف ہوتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں کلام سے، اس لیے پھر ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 3 حروف ہیں عرب کے ہاں یہ پڑھنے میں ذرا بھاری حروف شمار کیے جاتے ہیں۔ عرب لوگ اس کو ذرا بھاری سمجھتے ہیں، یعنی ان کے لیے واو کو پڑھنا، الف کو پڑھنا اور یا کو پڑھنا یہ کچھ بھاری ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سین اور شین کا فرق نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی صرف سین بولتا ہے تو اسے اگر آپ شین پڑھاتے رہیں اسے ادا ہی نہیں ہوتی، اور اگر ایک آدمی شین پڑھتا ہے اس کو سین پڑھنی نہیں آتی تو اس کو جتنا مرضی کوشش کریں سین پڑھائیں اس کو سین نہیں پڑھنی آتی۔ اسی طریقے سے اردو کے اندر جو رے اور اڑے آتا ہے، جیسے پہاڑ کے آخر میں اڑے آیا ہے، تو کئی لوگ یہ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ اس کو بھی رے کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یعنی کہ کچھ حروف لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، سارے لوگ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے حروف جو ہوتے ہیں ذرا بھاری حروف ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر اس طرح کے جو حروف ہیں وہ واو، الف، یا ہے، یعنی پڑھے جائیں گے لیکن تھوڑا سا لفظ بوجھل ہو جاتا ہے، اس لیے پھر ان حروف کو کلام سے ایک سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ سامنے آپ کے لکھا ہے کہ عربی زبان میں حروف علت کو ثقیل کہتے ہیں۔ ثقیل کا مطلب ہے بھاری، یعنی یہ بھارے شمار ہوتے ہیں۔ جیسے اقول، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو آیا ہے تو لفظ اقول بنسبت کل کے ثقیل ہے، یعنی اقول اس پر ہم کچھ قواعد لگائیں گے اور پیچھے ہمارے پاس لفظ قل رہ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں قل کہنا کتنا آسان ہے اور اقول کہنا ذرا مشکل ہے، اس میں حروف بھی زیادہ ہیں۔
اسی لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں. یہ واو تو گر گیا اور حمزہ ایک اور قاعدے سے گر گیا، یہ بھی آگے ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے کبھی اس یعنی حرف علت کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدل دیتے ہیں، کبھی ساکن کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو گرانے کی مثال دیتا ہوں. یہ کاوالا سے جو ہم نے کالا بنایا ہے، اس میں تو ہم نے حرف علت کو بدل دیا ہے. اور حرف علت گرانے کی مثال او قول سے کل آپ کے سامنے تھی کہ او قول میں ہمیں واو نظر آ رہا تھا، پھر اس سے جب ہم نے کل کا لفظ بنایا ہے تو وہاں سے وہ واو غائب ہو گئی ہے. اور کبھی حرف علت کو پھر ساکن کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسان ہو جائے. جیسے ایک لفظ ہے یقولو. اب یہ لفظ یقولو ہے، اب اس میں سے واو کو ساکن کر دیتے ہیں. ایک قاعدہ آگے ہم پڑھیں گے. جیسے یقبولو سے لفظ بنایا یقولو، یقبولو سے یقولو. اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یقولو کچھ مشکل ہے اور یقولو کتنا سافٹ سا لفظ ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ حروف علت کے ساتھ 3 کام کیے جاتے ہیں. کبھی اس کو گرا دیتے ہیں اور کبھی اس کو بدل دیتے ہیں، کبھی ساکن کرتے ہیں. سب سے زیادہ ثقیل جو ہے کلام عرب کے اندر وہ واو شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد یا کو ثقیل سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد الف کو ثقیل سمجھا جاتا ہے. یعنی زیادہ جو بھاری ہے وہ واو ہوتا ہے. یعنی عرب لوگوں کے ہاں آپ تو کہیں گے ہم تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عرب لوگوں کے لہجے کی بات ہے کہ ان کے لیے واو ثقیل ہے. جیسے کہ آپ لوگ جو انگریز لوگ ہیں وہ اڑے نہیں بول سکتے کیونکہ انگلش میں اڑے آتا نہیں ہے، تو اب ان کے لیے اڑے پڑھنا، پہاڑ کہنا بڑا مشکل ہے. تو اسی طریقے سے عربوں کے ہاں واو یا الف قدرے مشکل ہو جاتا ہے. تو زیادہ بوجھل ان کو واو لگتا ہے، اس کے بعد کم درجے کا یا ہے، پھر اس سے کم درجے کا جو بوجھل ہے وہ انہیں الف معلوم ہوتا ہے. تو یہ حروف علت کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد الف اور حمزہ میں فرق ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف جو ہے وہ ہمیشہ کا ہمیشہ ساکن ہی رہے گا. جیسے کہ ہم اگر یہ مثال دیکھیں کہ اچھا جو حمزہ ہوگا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. جیسے اگر یہ ہے الف اور یہ ہے حمزہ. حمزہ کے اوپر زبر آ گئی، پیش آ گئی، زیر آ گئی یا ساکن ہو گیا، یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی، یا تو ساکن ہوگا یا پیش زبر زیر میں اس پر کچھ نہ کچھ آئے گا. تو اسے پھر ہم حمزہ شمار کرتے ہیں. اور جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اسے ہم الف کہتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو لوگ اسے بھی الف کہتے ہیں، اسے بھی الف کہتے ہیں، لیکن تجوید میں ان دونوں میں عربی کے اندر آ کر کے فرق کیا جاتا ہے. الف الگ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش نہیں ہوتا، اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش یا ساکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اسی لیے الف جو ہے وہ ذرا نارمل پڑھا جاتا ہے. جیسے میں کہوں قالا، اب یہ الف، اور اگر یہی الف میں لے کے آ جاتا ہوں، اگر یہاں پہ حمزہ میں لے کے آ جاتا ہوں سآلا، تو اب اس الف کے اوپر میں نے زبر لگا دی تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اسی لیے لکھتے ہوئے کبھی الف کے اوپر حمزہ ڈال کر اوپر زبر لگا دی جاتی ہے. سآلا، اب آپ دیکھیں اس میں ہلکا سا جھٹکا ہے، سآلا، اور ادھر الف قالا کوئی جھٹکا نہیں، بہت نرم طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. تو حمزہ آپ نے دیکھا اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہے. اسی طریقے سے بو سن، اب یہاں پہ آپ دیکھیں بو سن، یہ حمزہ، یہ واو ہے، اس کے اوپر حمزہ ڈالا گیا.
تو یہ بھی حمزہ ہی ہے. یہ بھی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں الف کی شکل میں لکھا ہے، یہاں واو کی شکل میں لکھا ہے، اس کا فرق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے ذئبن، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی حمزہ ساکن ہے تو جھٹکا کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. ذئبن، بؤسن، سأل، قرأ، یہ حمزہ ہوتا ہے جی. اور الف بالکل سافٹ، بالکل نرم پڑھا جاتا ہے. حمزہ اور الف میں ایک اور بنیادی فرق پہلے نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ حمزہ الف کی شکل میں کیوں ہے، یہاں واو کی شکل میں کیوں ہے، یہاں حمزہ کی شکل میں کیوں ہے. الف اور حمزہ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گی. الف سے پہلے جو حرف ہوگا، الف کا ما قبل، اس پر ہمیشہ زبر ہوگی، ہمیشہ مفتوح ہوگا، جیسے قال. لیکن حمزہ سے پہلے کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھ رہے ہیں. ذئبن، یہاں حمزہ سے پہلے زیر ہے اور ادھر حمزہ سے پہلے پیش ہے. سأل میں حمزہ سے پہلے زبر ہے. اسی طریقے سے الف کی اور مثالیں اگر آپ بنا لیں، ارسلنا، ارسلنا، اب نون الف نا ہے. فرقنا، فرقنا، یہ الف سے پہلے نون زبر نا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آیا کرتا ہے. لیکن حمزہ سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے یہ الف اور حمزہ میں فرق بھی سمجھ لیا ہوگا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی لکھنے کی شکلیں کیوں مختلف ہیں. تو اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ سے پہلے زبر والا حرف ہو تو حمزہ کو زبر کی شکل میں، الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اگر حمزہ سے پہلے زبر ہو تو اس حمزہ کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اور اگر حمزہ سے پہلے پیش ہو تو حمزہ کو واو کی شکل میں لکھ کے اوپر حمزہ ڈال دیا جاتا ہے. اور اگر حمزہ سے پہلے زیر ہو تو پھر حمزہ کو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے. یہ دراصل یا ہے. ذئبن یہ اصل میں یا کی شکل میں لکھا ہوا ہے. تو اگر اس سے پہلے زبر ہے تو پھر حمزہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے پیش ہے تو حمزہ واو کی شکل میں لکھا جائے گا. اگر اس سے پہلے زیر ہے تو حمزہ یا کی شکل کا لکھا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے. اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے وہ حمزہ ہے. جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو، یعنی الف کی شکل ہے، اوپر زبر آ گئی ہے، یا ساکن ہے، یا زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے وہ حمزہ ہے. امارا، سآل، قرأ، رأسن، بؤسن، ذئبن. تو یہ آپ لوگوں نے حروف علت میں بھی فرق سمجھ لیا ہوگا. الف اور حمزہ میں جو فرق ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگ کافی کچھ سیکھ چکے ہوں.